ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الصلوات محمد. میں جو کہ کون بات آواز قرآن مجلس عزا بعنوان اربعین امام حسین علیہ السلام منعقد کی گئی ہے. پروردگار مجلس میں جتنے بھی افراد شرکت کرنے والے جو جس طریقے سے بھی شرکت فرما رہے ہیں دانے پہ ہمیں صبح نے یہاں تشریف لا کر بیٹھ کر اور جو بھی انتظام کرنے والے ہیں پروردگار سب کی محنت اور سب کی خدمت اور سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول ہو پائے. ابھی آپ نے مکمل سوز وصیہ بڑے اچھے اور پیارے انداز میں جناب شعیب صاحب سے سماعت فرمایا. مرثیہ خوانی ایک مکمل مجلس ہے اور اس کے بعد پھر کسی بھی ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے پروگرام میں شامل ہوتا ہے تقریر کرنا بھی ذکر کرنا بھی مجلس پڑھنا بھی. تو اس حیثیت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اسلام وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اس اللہ کے پسندیدہ دین کو دنیا میں لانے کی ذمہ داری مرسلین اور انبیاء کی ہے. بعد انبیاء علیہ السلام اس دین اور اسلام کو بچانے کی ذمہ داری ائمہ پر ہے. خاندان اہل بیت علیہ السلام میں جو افراد بعنوان امام ہم تک بھیجے گئے اور وہ بھی تمام افراد جو ان کے ساتھ متمسک رہے ان سب نے دین اور شریعت کی حفاظت اس طریقے سے کی ہے کہ نہ دین کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ قیامت تک مٹ پائے گا. خاندان اہل بیت جس کی اصل جس کی اساس جس کی بنیاد جس کی مرکز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اللہ نے مخصوص شرف کے ساتھ اہل بیت کو کائنات میں بھیجا اور ان کے لیے مرکز شہزادی کو بنایا. تو یہ سورہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ مبارک کوثر جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. اب کوثر عطا کر دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فصل لربک وانحر اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے. انا شانئک هو الابتر بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے بے نسلہ ہے بے اولادہ ہے.
یعنی کسی ذکر کے لائق نہیں ہے جو آپ کا دشمن ہے، کسی تذکرے کے تابع نہیں ہے جو آپ کا دشمن ہے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے جو رسول کا دشمن ہے۔ انا سے آغاز ہوا، میں اس وقت کی گفتگو میں اور اس وقت کی مجلس میں لفظی اعتبار سے اس سورے کے سلسلے سے گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ پھر اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے آغاز کیا ہے انا کے ذریعے، انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے عطا کیا۔ ہم کے لیے اللہ نے یہاں نا رکھا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے نا جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ کس چیز کے لیے بولا جاتا ہے؟ جمع کے لیے۔ جمع کے لیے عربی ادب میں کم سے کم 3 افراد کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہر لینگویج سے عربی کا ادب تھوڑا الگ ہے۔ ہر لینگویج میں اور ہر لینگویج کے گرامر میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، سنگولر پلورل، واحد جمع، یعنی ایک کے بعد سب جمع ہیں۔ لیکن عربی گرامر میں جمع 2 کے بعد شروع ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ جمع کے لیے 3 افراد کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ نے اسے اپنے لیے استعمال کیا ہے، حالانکہ اللہ جمع نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے، اور واحد میں بھی احد ہے۔ وہ اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کے 2 اسباب بیان کیے گئے، 2 ریزن بیان کیے گئے، 2 وجہیں بیان کی گئی۔ تفاسیر میں ملتا ہے کہ اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر اس وقت استعمال کرتا ہے جب اپنی عظمت بیان کرتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی عظیم، اسے اپنی عظمت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاش میں اللہ اپنی عظمت بیان نہیں کرتا بلکہ اپنے ذریعے سے کسی اور شے کی عظمت سمجھانا چاہتا ہے۔ جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہماری بلندی سمجھو تاکہ قرآن کی بلندی سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر ہم نے عطا کیا ہے، ہمارا مرتبہ سمجھو تاکہ کوثر کا مرتبہ سمجھ میں آئے، ہمارا رتبہ سمجھو تاکہ کوثر کا رتبہ سمجھ میں آئے، ہماری بلندی سمجھو تاکہ کوثر کی بلندی سمجھ میں آئے، ہماری فضیلت سمجھو تاکہ کوثر کی فضیلت سمجھ میں آئے، ہماری عظمت سمجھو تاکہ کوثر کی عظمت سمجھ میں آئے، ہمارا درجہ سمجھو تاکہ کوثر کا درجہ سمجھ میں آئے، ہمارا کمال سمجھو تاکہ کوثر کا کمال سمجھ میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوثر جس نے عطا کیا وہ بھی عظیم، جس کو عطا ہوا وہ بھی عظیم، تو سوچو کوثر خود کتنا عظیم ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوثر اتنا عظیم ہے کہ کوئی بھی کوثر کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا، کوثر کی توضیح نہیں کر سکتا، کوثر کی ڈیٹیل بیان نہیں کر سکتا، کوثر کے معنی نہیں بتا سکتا۔ کوثر کی تفسیر بس وہی شخص بیان کر سکتا ہے اللہ نے جس رسول کو کوثر عطا کیا ہے، اور وہ رسول بھی کوثر کی تفسیر بیٹھے بیٹھے بیان نہیں کرے گا، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرے گا، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرے گا۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ رسول جب بھی بزم رسالت میں شہزادی تشریف لاتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی آتی تھی مطلب 2 جملے ہیں حدیث کے، اذ قامت علیہ السلام، مطلب جب بھی شہزادی کھڑی ہوتی تھی شہزادی کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی کا کیا مطلب ہوا؟ اگر شہزادی 1 مرتبہ کھڑی ہوں گی تو رسول 1 مرتبہ کھڑے ہوں گے، اگر شہزادی 70 مرتبہ کھڑی ہوں گی تو رسول 70 مرتبہ کھڑے ہوں گے۔ پھر دوسری روایت میں ہے اس دخلت، جب بھی شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی اگر 1 مرتبہ شہزادی آئیں گی تو رسول 1 مرتبہ کھڑے ہوں گے، اگر 70 مرتبہ شہزادی آئیں گی تو رسول 70 مرتبہ کھڑے ہوں گے۔ یہ بات طے ہو گئی نا؟ شہزادی کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے، کسی اور کے احترام میں رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ بات طے ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے دکھا دے کہ مولا علی کے احترام میں فلاں مقام پر نبی کھڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کھڑے ہوئے ہوں، لیکن مولا علی کے مخصوص فضائل میں سے نہیں ہے کہ نبی ان کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، مگر شہزادی کی مخصوص فضیلت میں سے ہے کہ رسول زہرا کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، علی کے لیے بھی رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ توجہ دیجیے گا، فضیلتوں کا ایک باب کھولنے جا رہا ہوں، فضیلتوں کا ایک باب وا کرنے جا رہا ہوں۔ علی کے احترام میں نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے۔ جب بھی زہرا کھڑی ہوتی تھی نبی پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے،
علی کے لیے نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی طے ہے کہ جب بھی علی آتے تھے شوہر کے احترام میں زہرا کھڑی ہوتی تھی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس بات کو یہیں چھوڑ دیجئے، ابھی محسوس کیجئے گا، جتنی بھی سیادتیں ہیں، جتنی بھی سرداریاں ہیں، سب کی سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ یقین نہ ہو تو چادر تطہیر دیکھ لیجئے، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، خود عورتوں کی سردار، بچے جوانان جنت کے سردار، اور ایک آسمان سے بھی آیا تھا وہ بھی فرشتوں کا سردار۔ جتنی بھی سیادتیں ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں، اور صرف سیادتیں نہیں، سرداریاں نہیں، جتنے بھی اللہ کے منتخب کردہ منصب ہیں، اللہ کے معین کردہ منصب ہیں، سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ نبوت زہرا کے گھر میں، امامت زہرا کے گھر میں، ولایت زہرا کے گھر میں، خلافت زہرا کے گھر میں، وصایت زہرا کے گھر میں، وزارت زہرا کے گھر میں، عصمت زہرا کے گھر میں، سارے اللہ کے معین کردہ منصب شہزادی کے گھر میں ہے۔ نبوت بھی زہرا کے گھر میں، امامت بھی زہرا کے گھر میں، خلافت بھی زہرا کے گھر میں، ولایت بھی زہرا کے گھر میں۔ شہزادی کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے، علی کے احترام میں نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب بھی علی بز میں آتے تھے شوہر کے احترام میں زہرا کھڑی ہوتی تھی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے۔ ایک اور شخصیت ہے، لاکھ دنیا اسے کافر کہے، لیکن جب بھی بز میں آتا تھا باپ کے احترام میں علی کھڑے، علی کے احترام میں زہرا کھڑی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے۔ اس کا مطلب تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے ابو طالب، جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی، امامت بھی کھڑی، ولایت بھی کھڑی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلام۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو اللہ جمع کی ضمیر اپنے لیے کیوں استعمال کرتا ہے؟ جب اللہ کو کسی کی عظمت ثابت کرنا ہوتی ہے، کسی کی عظمت بیان کرنا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، دوسرا ریزن، دوسرا سبب، اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر کب استعمال کرتا ہے؟ اللہ جب کوئی کام بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے کرے تو وہاں واحد کی ضمیر استعمال کرتا ہے، لیکن جب اللہ کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دے تو اللہ وہاں جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ جیسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے پانی کو آسمان سے نازل کیا۔ نازل ہم نے ہی کیا ہے مگر آسمان کو وسیلہ بنایا ہے، یہاں جمع کی ضمیر استعمال کی۔ بات طے ہو گئی نا؟ جمع کی ضمیر کہاں استعمال کرے گا اللہ؟ جب اللہ کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دے گا۔ اب اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کوثر ہم نے عطا کیا ہے۔ جمع کی ضمیر کا استعمال بتا رہا ہے اللہ نے کسی ذریعے سے کوثر رسول تک پہنچایا ہے۔ اب تلاش کیجئے وہ ذریعہ اور وسیلہ جس کے ذریعے سے اللہ نے کوثر یعنی نور زہرا اپنے نبی تک پہنچایا ہے۔ جب تلاش کرنے نکلیں گے تو تصور کدے میں ایک شخصیت کا جلوہ نمایاں ہوگا جسے شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جناب فاطمہ کا نور نبی تک کس کے ذریعے پہنچایا؟ جناب خدیجہ کے ذریعے پہنچایا۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ حضور شہزادی خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کہیں جاتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھنے بھی لگے تھے، جلنے بھی لگے تھے، اور جو جناب خدیجہ کے تذکرے سے چڑھتا اور جلتا تھا نا، تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں۔ مگر میں اکثر کہتا ہوں ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟
ایک دن چڑ کے چل کے بول بیٹھے کہ یا نبی اللہ یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے، ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ، ہر وقت خدیجہ کا ذکر، حالانکہ خدیجہ سے بہتر خواتین بھی آپ کو ملی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، روایت بتاتی ہے کہ حضور نے فرمایا لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ؟ جناب خدیجہ کا۔ آپ لوگ کم سے کم جناب خدیجہ کا تذکرہ یہ سوچ کے سنا کیجئے کہ تذکرہ صرف آپ ہی کے ہاں ہوتا ہے، کہیں اور تو ہوتا نہیں، تو اس تذکرے کو کم سے کم یہاں تو تشنا نہیں رہنا چاہیے، یہاں تو پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی تک جتنی بلندی پہ جا کر سنا آپ نے، میں نے دیکھا، لیکن میں روایت مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں جہاں بھی افراد بیٹھے ہیں، جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، جس کو لگتا ہے کہ اس کی رگوں کے دوڑتے ہوئے لہو میں جناب خدیجہ کے نمک کا تھوڑا سا بھی احسان ہے نا، تو اتنی طاقت سے جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرنا ہے جو حضور نے بیان فرمائی ہے۔ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، حضور بیان فرما رہے ہیں۔ پوری طاقت سمیٹ لیجئے گا، جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام پیش کرنا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ نہیں، قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی، اور جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ بات پہنچ گئی؟ سلامت رہی۔ جمع کے ضمیر اللہ کب استعمال کرتا ہے؟ دوسرا ریزن، جب اللہ کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ انا کی بات ہو گئی، اب انا کے بعد کیا ہے؟ سورہ کوثر میں انا کے بعد کیا ہے؟ انا سنسکرت کا تو سوال نہیں ہے، یہ تو روزانہ پڑھنے والا سورہ ہے۔ انا کے بعد کیا ہے؟ آتینا۔ آتینا یعنی، آتینا کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ آتینا یعنی ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا۔ دینے کے لیے بھی عربی لغت میں دو لفظ ہیں کرنے کے لیے، ایک ہے ایتا، ایک ہے اعطا۔ ایتا کے معنی بھی دینا، اعطا کے معنی بھی دینا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ عطا کرنے والا، دینے والا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، برابر کا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں استعمال ہوتا ہے ایتا، لیکن جب عطا کرنے والا ہو ہی بڑا تو استعمال ہوتا ہے اعطا، جس سے بنا ہے اعطینا، یعنی اللہ نے کوثر اپنے رسول کو عطا کر کے لفظ اعطینا رکھا ہے، جو بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں تمہیں کوثر دے رہا ہوں، بلند ہو کر، بڑا ہو کر، تو تمہیں بھی کوثر وہاں نہیں ملے گا جہاں تم ہو، بلکہ تمہیں بھی کوثر لینے کے لیے عرش کی بلندی پہ چل کے آنا پڑے گا۔ اور جناب فاطمہ کے نور کو لانے کا سفر بعنوان سفر معراج پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نور زہرا کو لانے کا سفر اللہ نے اپنے حبیب کو کرایا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے، یعنی اللہ نے نور جناب سیدہ کو لانے کا سفر اپنے حبیب کو کرایا ہے، مسجد سے مسجد تک،
مسجد سے مسجد تک، مسجد سے مسجد تک، یعنی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ صحرا کی عظمتوں کا محور مسجد ہوگی، صحرا کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی، صحرا کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، نبی کی مسجد سے سب کے دروازے بند کرا دیے، تنہا صحرا کا دروازہ کھلا رکھا، تنہا صحرا کا دروازہ کھلا رکھا۔ پروردگار چھوٹے چھوٹے روشن دان کھول لیں، اللہ نے کہا نہیں، صرف در زہرا کھلے گا۔ پروردگار نئے نئے مسلمان ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو ہونے تو ناراض، صرف در زہرا کھلے گا۔ یہیں سے ہمیں اللہ کی سنت کا بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی سنت بھی یہی ہے، دنیا ناراض ہو تو ہو، بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ نہیں توجہ فرمائی، اس زمانے آغاز زمانے رسول میں عظمتوں کے دو ہی نشان تھے، عظمتوں کے دو ہی پتے تھے، عظمتوں کے دو ہی ایڈریس تھے، عظمتوں کے دو ہی مکان تھے، عظمتوں کی دو ہی جگہ تھی۔ ایک جگہ کو مسجد کہتے ہیں، ایک جگہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق بس یہ ہے کہ مسجد میں صحرا کا دروازہ کھولا گیا، کعبے میں علی کا دروازہ۔ حیدری ایک اور سلوار پڑھنے میں جو کے بعد تو بات طے ہو گئی۔ یہ جناب سیدہ ہی کی عظمت ہے، توجہ دیجیے گا۔ مجلس اربعین ہے، مجلسیں جہاں بہت سارے اسباب بتاتی ہیں اپنے ہونے کے لیے، وہاں مجلس اس بات کا اعلان بھی ہے کہ خاندان اہل بیت نے دین بچایا ہے۔ میں نے اسی لیے اس موضوع کو چھیڑا تاکہ خاندان اہل بیت کی عظمتیں پہنچیں، فضیلتیں پہنچیں۔ صرف اور صرف جناب سیدہ کا شرف ہے، توجہ دیجیے گا عزیزو، اس نزاکت تک جہاں تک لے کے جا رہا ہوں پہنچے تو بتاتے رہیے۔ صرف جناب سیدہ ہی کی عظمت ہے کہ نور جناب سیدہ لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا۔ نور جناب سیدہ کو لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا ہے۔ تاریخ کی نزاکت محسوس فرمائے تو بتائیے گا، جتنے بھی بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے لوگ، علماء کرام تشریف فرما ہیں، تجربہ کار افراد تشریف فرما ہیں، تاریخ کی اس نزاکت کی طرف متوجہ ہوں جس نزاکت کی طرف میں لے کر چل رہا ہوں، تو بتائیے گا ضرور۔ نور جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ نور جناب سیدہ لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا، رسول کو جانا پڑا۔ شاید بہت سارے اسباب میں سے ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی رہا ہو کہ اللہ نے نور جناب سیدہ رسول تک پہنچنے کے لیے جس بیوی خدیجہ کو وسیلہ بنایا تھا، اس خدیجہ کو لینے کے لیے بھی رسول کو چل کے جانا پڑا ہے۔ بارات گئی ہے، بارات رسول چل کے گئے ہیں، چل کے۔ علامہ سید محمد امروہوی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھ دیا سرکار لوگ رسول کی ہر بیوی کا ذکر کر لیتے ہیں، جناب خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے پلٹ کے جواب دیا، اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ بارات کس کے گھر سے؟ اتنی بلندی میں جا کے سن لیا ہے آپ نے تو ایک جملہ اور سن لیجیے۔ ان سے کسی نے پوچھ دیا سرکار رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔ نہیں کون سی بات؟ بارات گئی ہے، بارات رسول چل کے گئے ہیں خدیجہ کو لینے، رسول چل کے گئے ہیں خدیجہ کو لینے،
رسول چل کے گئے ہیں خدیجہ کو لینے، ابھی دل نہیں کیا جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا۔ یہ کون رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے؟ یہ رسول وہ ہے جو علم اول ہے، خلق اول ہے، نور اول ہے، فکر اول ہے، بصیرت اول ہے، بصارت اول ہے۔ وہ رسول گیا ہے خدیجہ کو لینے، خدیجہ کے دروازے پر، خدیجہ کو لینے، خدیجہ کے دروازے پر، خدیجہ کو لینے، خدیجہ کے دروازے پر۔ اب بھی دل نہیں کیا خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا، تو کھل کے بیان کروں، یہ وہ رسول گیا ہے خدیجہ کو لینے جو رسول کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا۔ وہ رسول گیا ہے، وہ رسول گیا ہے خدیجہ کو لینے، خدیجہ کے دروازے پر۔ جس کے دل میں جناب خدیجہ کی جتنی عظمت جلوہ گر ہو، اتنی طاقت سے جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرے گا۔ جو نزاکت پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بات طے ہو گئی نا؟ خدیجہ کو لینے رسول چل کے گئے ہیں، یعنی اس فضیلت میں خدیجہ فاطمہ اور علی کے بالکل برابر ہے۔ جو رسول کبھی کسی کو لینے نہ گیا، وہ عرش پہ صحرا کو لینے گیا، کعبے میں علی کو لینے گیا، درے خدیجہ پہ خدیجہ کو لینے گیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور حبیب خدا خاتم الانبیاء باوجہ بلند صلوات۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ ادھر بارات پہنچی، ادھر جناب خدیجہ کو پتہ چلا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں۔ شادیوں میں ناراض ہونے والا چکر 1400 سال پرانا ہے۔ اکثر پورے سال بیٹھک پہ بیٹھ کے حقہ پینے والا آدمی شادی کے وقت روٹھ جاتا ہے، شادی کے وقت ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اس کو منائیے، اب منائیے تو کیسے منائیے؟ وہ تو اکڑا ہوا بیٹھا ہے، وہ تو اس چکر میں کہ وہ آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، جب تک اس کی ناک نہ رگڑوا لوں جب تک مانوں گا نہیں۔ اپنی ناک دوسروں کے سامنے رگڑنے والا اور دوسروں کی ناک اپنے سامنے رگڑوانے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کا چاہنے والا نہ خود کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، نہ دوسرے کو اپنے سامنے ذلیل کرتا ہے، اکڑا ہوا بیٹھا ہے۔ اچھا، یہ جو اکڑ ہوتی ہے یہ کسی بھی وجہ سے ہو جاتی ہے، غرور، تکبر، اکڑنا، بہت سارے اسباب ایسے ہیں۔ بعض انسان دولت پہ اکڑ جاتا ہے، اس کے پاس دولت ہے، اکڑا ہوا بیٹھا ہے کہ میں تو دولت مند ہوں۔ دولت کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، خوب کمائیے، اس لیے کہ اہل بیت ہمیشہ آپ کا ہاتھ ایسے دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں دیکھنا چاہتے۔ خود کمائیے، خوب کمائیے، خوب محنت کیجیے، خوب کمائیے، لیکن اللہ سے اگر دولت مانگیے نا تو اوقات میں رہنے کی توفیق بھی مانگیے۔ پروردگار دولت بھی دے اور اوقات میں رہنے کی توفیق بھی دے، اس لیے کہ رہنے کے لیے سب سے اچھی جگہ اوقات ہی ہے۔ جب تک ہم اپنی اوقات میں رہیں گے سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ جیسی اوقات سے باہر ہوتے ہیں سب کچھ بگڑ جاتا ہے، ساری رنگ ترانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوچئے نا، کوئی اپنی طاقت پہ اکڑا ہوا، اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اکڑا ہوا۔ اب وہ جو اکڑا ہوا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے طاقت اس کی خود کی کمائی ہوئی ہے، کسی طاقتور نے دی ہے۔ بھائی جس نے دی ہے وہ طاقت لے بھی سکتا ہے۔ آسمان کو اڑ رہے ہیں آپ، اللہ نے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، اڑی ہے، خوب اڑی ہے، لیکن اگر بالوں پر چھن گئے تب بھی تو زمین پہ گرنا ہے نا۔ اس دن کیا ہوگا جس دن زمین پہ گریں گے؟ کبھی بھی کسی چیز پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ طاقت پہ نہ دولت پہ۔ بعض انسان خاندان کے بڑے ہوئے افراد کی تعداد پہ غرور کرنے لگتا ہے،
بعض انسان اپنے محلے اپنے گاؤں پہ غرور کرنے لگتا ہے، بعض انسان اپنے رنگ اور اپنے نسل پہ غرور کرنے لگتا ہے، بعض انسان اپنے عمل پہ غرور کرنے لگتا ہے۔ جو 5 وقت کا مسجد کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ ساری دنیا کو بے نمازی سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ بس میں ہی نمازی ہوں، باقی ساری دنیا بے نمازی ہے۔ کبھی بھی عمل پہ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہی غرور آپ کو کسی دن ذلیل کر دے، اس لیے کہ اللہ کسی کا غرور برداشت نہیں کرتا، کسی کا تکبر پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ اپنے عمل پر بھی غرور اللہ کو پسند نہیں آتا۔ علم پہ غرور ہو جاتا ہے کسی کو، اس سے لگتا ہے کہ میں ہی دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، باقی ساری دنیا جاہل ہے۔ علم پہ بھی غرور ہو جاتا ہے آدمی۔ ابھی شاید میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ تھوڑا میں سن لیجئے، اور مشہور واقعہ ہے اس لیے پڑھا ہے، سب کو معلوم ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ کشتی پہ ایک عالم سوار جا رہے تھے، وہ علم نحو کے فنکار تھے۔ علم نحو، عربی گرامر کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ علم نحو کے بڑے فنکار تھے، انہیں اسی بات پہ غرور تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ چلے جا رہے تھے، کشتی والے سے پوچھ لیا بھیا علم نحو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ کہ علم نحو بھی نہیں جانتے؟ انہوں نے بڑے اکڑ کے کہا، تکبر و غرور میں کہا علم نحو بھی نہیں جانتے؟ اس نے کہا سرکار صبح کو گھر سے نکلتا ہوں، رات میں گھر میں ڈوب جاتا ہوں، فرصت ہی نہیں ہوتی روٹیاں کمانے سے، کھانے کمانے سے، بچوں کا پیٹ بھرنے سے، کہاں علم نحو حاصل کروں۔ اس نے کہا علم نحو بھی نہیں جانتے، تم نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ تو بیچارہ خاموش ہو گیا۔ کشتی کچھ دور چلی، کشتی میں چھید ہوا، اندر پانی بھرنے لگا۔ کشتی چلانے والے نے عالم سے پوچھا سرکار تیرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا تیرنا تو مجھ سے نہیں آتا۔ اس نے کہا میں نے آدھی زندگی برباد کی تھی، آپ نے ساری کی ساری زندگی برباد کر دی۔ کبھی بھی انسان کو کسی چیز پہ غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونا چاہیے، دولت پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، دولت پہ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ خواجہ ازمیری کی بن سجی رہتی تھی، فقیر بیٹھے رہتے تھے، فقیر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک شخص داخل ہوا اور اس نے ایک غریب کا گریبان پکڑ کے اٹھا دیا۔ خواجہ نے پوچھا بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہ اس کے اوپر میرا قرض ہے، یہ دے نہیں رہا ہے۔ خواجہ نے اپنی گٹھی کھولی، گٹھی میں جو بھی سکے وکے تھے، کہا کہ لے جاؤ جتنا قرض چاہیے تمہیں لے جاؤ اس سے۔ خواجہ دیکھ نہیں رہے تھے تو انہیں 2-4 سکے اضافی اٹھا لیے، زیادہ اٹھا لیے۔ ایک ہفتے کے بعد پھر آ گئے۔ خواجہ نے پوچھا آپ کس کا گریبان پکڑنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ سرکار اب گریبان پکڑنے نہیں، اپنا گریبان چھڑوانے آیا ہے۔ کہ تیرے گریبان کو کیا ہوا؟ اس نے چادر میں سے اپنا ہاتھ نکالا، اس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا، بیکار ہو چکا تھا۔ خواجہ نے پوچھا یہ ہاتھ کیسے شل ہو گیا، کیسے بیکار ہو گیا؟ اس نے کہا سرکار آپ دیکھ نہیں رہے تھے، میں نے 2-4 سکے زیادہ اٹھا لیے، اللہ نے سزا دی کہ میرا ہاتھ شل ہو گیا۔ خواجہ نے مسکرا کے کہا کہ دولت کے پجاری ابھی تک سکوں کی چھلکار ہی میں اٹکا ہوا ہے، تیرے ہاتھ اللہ نے اس لیے شل نہیں کیے کہ تو نے 2-4 سکے زیادہ اٹھا لیے، تیرا ہاتھ اس لیے شل ہوا کہ یہ ہاتھ ایک غریب کے گریبان تک پہنچا، اور غریب کے گریبان تک اس لیے پہنچا کہ تو نے سوچا کہ وہ اکیلا ہے، کمزور ہے۔ یاد رکھ سماج کا جو کمزور انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی نہ بھی ہو تو اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی بھی انسان کو کسی چیز پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ بلا لیا جناب خدیجہ نے ساری عورتوں، کیوں ناراض ہیں؟ سب نے کہا کہ اتنی ساری دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے ٹھکرا دیے آپ نے، اور کس سے شادی کر رہے ہیں؟ جناب خدیجہ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ پھر مجھے یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا صادق کون ہے، اس سے بڑا امین کون ہے، اس سے بڑا صاحب کردار کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزو؟ معاملہ ٹھیک ہونے والے تھے کہ خاتون بگڑ گئی، انہوں نے بگڑ کے کہا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے،
اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے. کس سے شادی کر رہی ہیں؟ عبداللہ کے یتیم سے. ارے ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کے باپ کا سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. توجہ دیجیے گا عزیزو، اب جملہ نہیں ہے، جناب خدیجہ کا یقین ہے. پوری طاقت سے جناب خدیجہ کے یقین کو سلام کرنا ہے، پوری توجہ سے، پوری طاقت سے، پوری قوت سے، ذہن سے ہوتا ہوا جملہ دل تک پہنچ جائے اور یقین جس کے دل میں سما جائے پوری طاقت سے جناب خدیجہ کے یقین کو سلام کرے گا. جیسے ہی عرب کی اس بدو عورت نے کہا نا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے، ارے ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کے باپ کا سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. خدیجہ نے پلٹ کے فرمایا میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، ایک دن دیکھنا میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں آپ سے ملیں گے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے پر محمد و آل محمد. سلامت. تو انا اعطینا کل کوثر. اب کوثر کیا ہے؟ یہ آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی. کوثر عربی گرامر کے اعتبار سے کوثر مصدر ہے، صیغہ مبالغہ بھی ہے اور مصدر بھی. مصدر ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس سے سب لفظ نکلے وہ خود کسی سے نہ ہو. کوثر سے مراد شہزادی فاطمہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر نور کسی نہ کسی نبی کے سلب سے ہو کر نبی تک پہنچا ہے. تنہا نور فاطمہ ہے جو ڈائریکٹ نبی کو دیا گیا ہے، کسی سلب میں نہیں رکھا پروردگار عالم نے. یعنی فاطمہ سے 11 امام ہیں، نور فاطمہ خود کسی سے نہیں ہے. یہ عظمت ہے شہزادی کی. آئی کوثر مصدر ہے تو کس چیز کا مصدر ہے؟ بھئی کوئی بانا ہوں گے نا مصدر کے، کوئی لفظ نکلے گا. تو کوثر مصدر ہے خیر کثیر کا. کس چیز کا مصدر ہے؟ خیر کثیر کا. یعنی ہر خیر ملے گا کوثر سے. کوثر ہے فاطمہ. خیر کیا ہے؟ قرآن نے پھر آواز دی وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. تمہارے رب کا رزق خیر ہے. توجہ دیجیے گا، اس قبیل کی آخری بات ہو، اس کے بعد انشاءاللہ رب کے مسائل. ہر خیر ملے گا کوثر سے. کوثر ہے فاطمہ. اب سوچئے کیا کیا خیر ہے؟ دولت خیر، عزت خیر، جاہ و حشم خیر، سلطنت خیر، اولاد خیر، نسل خیر، کھانا خیر، پانی خیر، روٹیاں خیر. دولت چاہیے جائیے در فاطمہ پر، عزت چاہیے جائیے در فاطمہ پر، اولاد چاہیے جائیے در فاطمہ پر، نسل و قبیلہ چاہیے جائیے در فاطمہ پر، جاہ و حشم چاہیے جائیے در فاطمہ پر، سلطنت چاہیے جائیے در فاطمہ پر، حکومت چاہیے جائیے در فاطمہ پر، کھانا چاہیے جائیے در فاطمہ پر، پانی چاہیے جائیے در فاطمہ پر، روٹیاں چاہیے جائیے در فاطمہ پر، روٹیاں چاہیے جائیے در فاطمہ پر. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں آسمان کے فرشتے بھی روٹیاں لینے رسول کے در پر نہیں، فاطمہ زہرا کے در پر آئے تھے. کیا لے گئے؟ روٹیاں لے گئے. توجہ دیجیے گا عزیزو، اس قبیل کی آخری بات ہے، آخری جملہ ہے، پوری طاقت سے پڑھنا ہے، پوری طاقت سے سننا ہے. بھرپور توجہ. کیا لے گئے؟ کیا لے گئے؟ روٹیاں. کہاں لے گئے؟ جنت میں لے جا کے رکھ دی. جنت میں کون بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا تھا جسے روٹیوں کی طلب تھی یا روٹیوں کی ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے اللہ نے جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہو. اور روٹیاں کہاں سے منگائی؟ در فاطمہ سے. اب اگر میرا نظریہ آپ کے نظریے سے مل جائے، میری فکر آپ کی فکر سے مل جائے تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دیجیے گا. کہاں منگائی روٹیاں؟ در فاطمہ سے. کہاں لے جا کے رکھی؟ جنت میں. کیوں لے جا کے رکھی؟ ہو سکتا ہے اللہ نے جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہو. اور روٹیاں کہاں سے منگا رہا ہے؟ در فاطمہ سے منگا رہا ہے. در فاطمہ سے منگا رہا ہے. در فاطمہ سے منگا رہا ہے. در فاطمہ ہی سے کیوں منگا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے منگا رہا ہے کہ سنبھل کے جنت آنا، اس دنیا میں بھی صحرا کے ٹکڑوں پر پلے ہو، اس دنیا میں بھی صحرا کے ٹکڑوں پر پلو گے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے بعد محمد و آل محمد.
سلامت رہے. محسوس فرما رہے ہیں شہزادی سے تمسک انسان کو بڑا بنا دیتا ہے. جیسا بھی تعلق ہو اہل بیت سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس تعلق کے پیدا کرنے میں اعمال کے بجا لانے میں کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھیے، کبھی کسی کو ذلیل نہ سمجھیے. اس لیے کہ جسے آج ہم ذلیل سمجھ رہے ہیں اس کا ہم کل تو نہیں جانتے. پتہ نہیں نا اس کا کل کتنا بڑا ہو جائے، کل کتنا عزت دار ہو جائے. ہو سکتا ہے اللہ ہمارے غرور کی وجہ سے ہمیں ذلیل کر دیں، اور جسے ہم ذلیل سمجھ رہے ہوں اسے کل عزت دار بناتے ہیں. ہماری زبان ہے، کچھ بھی زبان سے نکل جاتا ہے. زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھا کیجیے، ہمیشہ. اس لیے کہ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ واپس نہیں آتی. نہ جانے کتنے دل چیرتی ہے، نہ جانے کتنے دلوں کو توڑتی ہے، نہ جانے کتنی آنکھوں میں آنسو لے کر آتی ہے. ہمیشہ قابو میں رہیں. اللہ نے کسی بھی طریقے سے ہمیں بڑا بنایا ہے، ہمیں قابو میں رہنا چاہیے. کسی کا کل کوئی نہیں جانتا. کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بد عمل ہے، یہ بے عمل ہے، ناکارہ ہے، آوارہ ہے. جسے آج ہم آوارہ سمجھ، اگر کسی کو کچھ سمجھانا ہے، بتانا ہے تو اسے سمجھائیے، ایسے سمجھائیے جیسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے. اللہ نے بھی اپنے حبیب سے کہا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے میرے حبیب، لوگوں کو میری طرف اچھے طریقے سے بلائیے، اچھے لہجے میں بلائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدعمل ہے، کسی کا عمل ٹھیک نہیں ہے، تو اسے سمجھائیے، بتائیے. ذلیل کرنے کا حق کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے، کسی کو اللہ نے. اس لیے کہ آج جسے ہم کمتر سمجھ رہے ہیں کل ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہو. تہران کے ایک محلے میں بس یہی رب کے مصائب ہوگا. واقعہ جو سنا رہا سنیں گے. میرے بزرگان میرے سر کا تاج ہیں، میرے بچے، میرے جوان، میرے نوجوان بھائی محسوس کریں. بس یہی گزارش ہے بار بار کہ ہمیشہ حد میں رہیے، خود بھی حد میں رہیے، اپنی زبان کو بھی حد میں رکھیے. کبھی کسی کو اپنے سامنے کمتر نہ سمجھیے، ذلیل نہ سمجھیے. چودہ سے 15,000 لوگ انجمن میں شریک ہوتے تھے، ماتم میں شریک ہوتے تھے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہماری مجلس ہے، ہمارا ماتم ہے، ہماری انجمن ہے، ہمارا نوحہ ہے. ہمارا جب سب کچھ ہے تو حسین کا کیا ہے؟ نہ مجلس ہماری ہے، نہ ماتم ہمارا ہے، نہ فشیازہ ہمارا ہے. سب کچھ حسین کا ہے. تو جب سب کچھ حسین کا ہے تو نہ کسی کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، نہ بتانے کے لیے کرنا ہے. سب کچھ مولا حسین کے لیے کرنا ہے. اور اس پہ اکڑنا نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے. اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے. اس خدمت کے ذریعے سے اکڑ پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، غرور پیدا نہ ہو. 14,000 لوگ شامل ہوتے تھے جلوس میں تہران کے ایک محلے. وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام قاسم تھا. کیا نام تھا؟ قاسم. پورے علاقے میں گنڈا مشہور تھا، گنڈا گردی کرتا تھا. لیکن ہر برے آدمی میں کوئی نہ کوئی اچھی کوالٹی بھی نکل آتی ہے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ اس میں ایک اچھی کوالٹی. محرم کا 4 نمودار ہوتا تھا، کالا لباس پہن لیتا تھا اور کہتا تھا پروردگار اب تیرے حسین کے دن شروع ہو گئے، اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں. سنیے گا میرے جوان بھائی، نوجوان بھائی، کتنے کریم ہیں اہل بیت. ہم کوشش تو کریں، اہل بیت کی طرف جانے کی کوشش کریں. اہل بیت خود آپ کے لیے کوشش کریں گے. جس طریقے سے آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا، ایسے ہی اہل بیت بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں.
اور پورے 2 مہینے 8 دن وہ برائیوں سے بچا رہتا تھا۔ 7 محرم میں اس محلے میں ایک علم اٹھتا تھا، وہ علم بھی قاسم ہی اٹھاتا تھا۔ کمیٹی کے لوگوں نے دیکھا کہ 2 4 5 سال سے لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، 14 15 ہزار آتے تھے لوگ، 7 ہزار 6 ہزار 5 ہزار 4 ہزار 3 ہزار لوگ آنے شروع ہوئے۔ لوگ مل کے بیٹھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ کم ہونے شروع ہو گئے، تو بات یہ نکلی کہ چونکہ 7 تاریخ کا علم قاسم اٹھاتا ہے اور علاقے کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا علمدار علم اٹھانے والا اتنا برا ہے، پیچھے ماتمدار کتنے برے ہوں گے، انجمن والے کتنے برے لوگ ہوں گے، تو انہوں نے سوچا یار قاسم سے بات کرنی چاہیے، مگر کون بات کرے؟ عمدہ آدمی کچھ بھی بول دے کچھ کہہ دے کیا فائدہ۔ اس میں ایک اور دوسری کوالٹی تھی، کبھی کسی بزرگ کے سامنے تیز آواز سے بات نہیں کرتا تھا، بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہے۔ ایک بزرگ کو انہوں نے لیا کہ چلے قاسم کے پاس سمجھائیں قاسم۔ بزرگ پہنچا، جا کے اس نے کہا کہ قاسم مولا حسین کی عزاداری کیسی ہونی چاہیے؟ تو کہا بڑے وقار کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کہا اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ نہ آ پا رہے ہوں تو اس کے لیے کیا تمہارا مشورہ ہے؟ تو اسے انجمن سے باہر نکال دینا چاہیے۔ یہ بھئی ایک کی وجہ سے 10,000 لوگ نہیں آ رہے ہیں تو اس ایک کو گھر بیٹھنا چاہیے، 10,000 کو آنا چاہیے۔ اس بزرگوان نے کہا قاسم تمہاری وجہ سے لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ قاسم نے کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے بتائیے۔ کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس سال علم تم مت اٹھاؤ، اور بلکہ علم ہی نہیں تم مجلسوں میں بھی نہ آؤ تاکہ لوگ مجلسوں میں شریک ہوں۔ قاسم نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ محرم کا چاند نمودار ہوا۔ کتنا بھی برا انسان ہو اپنے گھر میں سب کی ایک عزت ہوتی ہے۔ اس کے گھر والے بچے چلنے لگے کہ آپ نہیں چلیے گا مجلس میں، کہیں تم جاؤ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ایران جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے کہ ایران میں اکثر گھروں میں ایک کمرہ زمین کے اندر بنایا جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ کمرہ ہوتا ہے، زیر زمین۔ جب بچے چلے گئے گھر سے باہر تو اس نے گھر کے سارے کالے کپڑے اکٹھا کیے، کرتے کپڑے صاف سب اکٹھا کیے، اور اس نے زیر زمینی جو انڈر گراؤنڈ کمرہ تھا اس میں چاروں طرف دیواروں پہ لگا دیا اور درمیان میں بیٹھ گیا، رونے لگا مولا مجھے لوگوں نے آپ کے گھر آنے سے منع کر دیا، مولا اب میں نے اپنے گھر کو آپ کا گھر بنا دیا، مولا اگر میں آپ کی نظر میں کسی بھی قابل ہوں نا تو آپ میرے گھر بھی آ جائیے گا ان 10 دنوں۔ روزانہ روتا تھا، دیواروں سے سر ٹکراتا تھا، زمین سے سر ٹکراتا تھا۔ 6 تاریخ آئی، کتنی محبت کرتے ہیں مولا حسین آپ سے، اہل بیت آپ سے، میرے جوان نوجوان محسوس کیجئے۔ 6 تاریخ آئی، اگلے دن 7 تاریخ آنی ہے، قاسم ہر سال علم اٹھاتا تھا۔ 6 تاریخ میں جب رات ختم ہوئی صبح نمودار ہوئی تو جتنے بھی کمیٹی کے ذمہ دار افراد تھے ایک جگہ جمع ہوئے، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہ رات میرے خواب میں مولا حسین آئے تھے اور وہ آ کر کہہ رہے تھے کہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ قاسم کو میرے گھر آنے سے روکو، جاؤ قاسم کے پاس اور عزت و احترام سے اس کو لے کر آؤ، وہی علم اٹھائے گا 7 تاریخ کو۔ یہ لوگ دوڑے دوڑے قاسم کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک کیا، دروازہ کھولا، بیٹھے نے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ کہ تمہارے بابا سے ملنے آئے۔ کہ جلدی چلیے میرے بابا سر پٹک پٹک کے کہیں مر نہ جائے۔ یہ لوگ اندر حجرے میں پہنچے تو کیا دیکھا، قاسم کبھی اس دیوار سے خود کو ٹکرا رہا تھا، کبھی اس دیوار سے خود کو ٹکرا رہا تھا۔ جیسے ان لوگوں کو دیکھا دوڑ کے گلے سے لپٹ گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا قاسم اتنا تڑپ کیوں رہے ہو؟ کہ رات میرے خواب میں میرے مولا حسین آئے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے قاسم پریشان نہ ہو، یہ لوگ آئیں گے تمہیں کل عزت سے تمہیں لے جائیں گے، تم چلے جانا۔ سنیے مولا حسین کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ وہ کہتا ہے کہ مولا حسین نے مجھ سے کہا قاسم ان لوگوں نے تمہیں میرے گھر سے نکال دیا، پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سب کی طرف سے تم سے معافی مانگ رہا ہوں، قاسم کل تم ضرور میرے گھر چلے جانا۔ محسوس کیا سودا کو؟ اب سنیے مولا حسین کا موجودہ۔ لیکن قاسم سوچو تو صحیح، ان لوگوں نے کیوں روکا ہے تمہیں گھر آنے سے؟ قاسم اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ نام تمہارا قاسم ہو، کام سب دشمنوں والے ہوں۔
قاسم اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ جن آنکھوں سے تم مجھ پر گریا کرتے ہو ان آنکھوں سے حرام بھی دیکھتے ہو۔ قاسم اچھا تھوڑی لگتا ہے جن ہاتھوں سے تم علم اٹھاتے ہو ان ہاتھوں سے گناہ بھی کرتے ہو۔ قاسم اچھا تھوڑی لگتا ہے جو پیر میں رضا خانے کی طرف جاتے ہو وہ پیر حرام کی طرف بھی چلتے ہو۔ قاسم میں تمہارا امام کہہ رہا ہوں آج سے سب برائیاں چھوڑ دینا، لوگوں کی نظر میں اچھا بن کے رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ جس کا عزادار ایسا ہے اس کا امام کیسا ہوگا۔ قاسم نے کہا مولا آپ کے لیے سب چھوڑ دیا لیکن مولا بس میری ایک گزارش ہے۔ کہا بولو قاسم۔ کہا مجھے آج آپ سے معافی نہیں چاہیے، اسی دن مجھے معافی چاہیے جس دن آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، قاسم بے ہوش ہوا، بے ہوش ہو کے روح قفس انصری کو پرواز کر گئی۔ اب جان کے عزادارو مولا حسین کا جلوس آگے آگے چل رہا تھا، قاسم کا جنازہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور جن لوگوں نے قاسم کو مولا حسین کے خانے میں آنے سے روکا تھا وہی تمام لوگ قاسم کے جنازے کے پیچھے پیچھے بڑے فخر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، مولا حسین آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، مگر آپ بھی تو مولا حسین سے پیار کرتے ہیں۔ مولا حسین سے پیار ہے تو وہ تمام کام کیجئے جو مولا حسین کو پسند ہے، وہ کام نہ کیجئے جو مولا حسین کو ناپسند ہے۔ حسین نے اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، سارا گھر بار لٹا دیا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر بھال کا تیر کھینچا ہے حسین نے، اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے حسین نے۔ عزادارو اتنا آسان نہیں ہے 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچنا۔ صاحبان اولاد ہے نا آپ، 6 مہینے کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے، کتنا سا ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ جب تیر لگا ہے نا، تیر اتنا وزنی تھا کہ روایت لکھتی ہے کہ ینقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا اور 3 بال کا تیر اصغر کے گلے کو توڑتا ہوا حسین کے بازو میں جا کے لگا۔ روایت میں ملتا ہے تیر نے کیسے وار کیا، سر میں داخل ہوا، سر سے نکل گیا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ تیر کان میں داخل ہوا، کان سے نکل گیا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ تیر گلے میں داخل ہوا، گلے سے نکل گیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی سے کسی نے پوچھا سرکار الگ الگ روایتیں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا الگ روایتیں نہیں ہیں، ساری روایتوں کو ایک جگہ ملا لو۔ تیر 3 بھال کا تھا اور تیر ایسے نہیں ایسے چلا تھا۔ ایک بھال سر میں داخل ہوا، سر سے نکلا، ایک بھال کان میں داخل ہوا، کان سے نکلا، ایک بھال گلے میں داخل ہوا، گلے سے نکلا۔ تیر نے اصغر کا گلا توڑا، حسین کے بازو میں جا کے لگا۔ زبان بے زبانی سے اصغر نے خیمے کا رخ کر کے کہا ہوگا اماں آپ رات بھر سمجھاتی رہی کہ میرے ہوتے میرے بابا پہ کوئی آنچ نہ آئے، لیکن اماں تیر نے میرا گلا توڑا، بابا کے بازو پہ جا کے لگا، میں تیر کو بابا کے بازو تک جانے سے روک نہ سکا اماں، لیکن اماں غلطی میری بھی نہیں تھی اماں تیر بہت بڑا تھا، میرا گلا بہت چھوٹا تھا۔ بولی جو حسین نے اصغر کا جنازہ لیا، در خیمہ پہ آئے، ام رباب کو آواز دی، آواز دے کر کہا ام رباب دیکھو اپنے اصغر کو چاہے جس حال میں دیکھنا، کوئی شکایت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر حسین نے اصغر کے گلے سے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ابا کا دامن ہٹنا تھا تو ام رباب بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی 2 جملے کہے، پہلا جملہ آسمان کی طرف رخ کر کے پروردگار کیا 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، اور دوسرا جملہ مقتل کی طرف رخ کر کے اے میرے مولا، میرے سید، میرے سردار، مجھے بس اتنا بتا دو جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا؟ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، غم امام حسین کے۔ بول لیجئے اصغر کو حسین نے دفنایا ہے، خود میدان قتال میں چلے، میدان قتال میں چل نکلے، سکینہ پیچھے پیچھے۔ بابا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہوں۔ کہ تو بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ حسین کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب سکینہ نے فرمایا تھا، وہ لیجئے حسین میدان قتال میں آئے ہیں، 7 حملے کیے ہیں، حاطف غیبی کی ندا آئی ہے،
بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی ہے، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی۔ اب عزادارو جس کے ہاتھ میں جو تھا اس ذریعے سے حسین کو مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا حسین کو مار رہا تھا۔ یہاں مقتل لکھتا ہے کہ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتلگاہ تک پہنچے ہیں۔ ڈگمگانا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ انسان کے بدن میں تھوڑی سی طاقت بچی ہو تو انسان ڈگمگا سکتا ہے، ورنہ کسی ایک طرف گر جانا چاہیے۔ اور حسین کے بدن میں کتنی طاقت تھی معلوم ہے؟ جب حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا، نہ جانے کتنی بار گرے، کتنی بار اٹھے، حسین کے بدن میں طاقت تھی نہیں کہاں، تو حسین ڈگمگا رہے تھے۔ مقتل نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، اصل میں حسین ڈگمگا نہیں رہے تھے، حسین گرنا چاہتے تھے۔ جب دائیں گرنا چاہتے، دائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے، جب بائیں گرنا چاہتے بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے۔ وہ لیجئے حسین گرے، شمر چلا، سینے پہ سوار ہوا، خنجر پھیرنا شروع کیا۔ زینب دیکھ رہی ہے، اے میرے ساتھ تو شمر کو روک کیوں نہیں رہا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا میری ماں زہرا نے اسے چکیاں پیس پیس کر پالا؟ اب بولیجئے سب کی سنانی تو حسین لے کر آئے ہیں نا، حسین کی شہادت ہو گئی، یہ سنانی کون لے کر آئے؟ ذوالجناح نے اپنی جبین کو حسین کے لہو میں تر کیا، تر کرنے کے بعد خیمے کی طرف دوڑا۔ خیمے کے جب قریب پہنچا نا، بیبیاں نکل کے لپٹ گئی۔ سکینہ نے آواز دی، ہے ذوالجناح میرے بابا کو کہاں چھوڑایا؟ ذوالجناح کی آنکھیں چھپ گئی۔ بس آخری جملے ہیں، مصائب تمام ہیں، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا۔ عزادارو شمر سے یزید نے دربار شام میں پوچھا آخری وقت حسین کسے یاد کر رہے تھے؟ شمر نے بتانا شروع کیا، جب میں نے پہلی زر ماری حسین اپنے خدا کو پکار رہے تھے، جب میں نے دوسری زر ماری حسین اپنے نانا کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے تیسری زر ماری حسین اپنے بابا کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے چوتھی زر ماری حسین اپنے بھیا حسن کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے پانچویں زر ماری نا حسین اپنے چاہنے والوں کو یاد کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں جتنی ضربیں مارتا رہا حسین کے دہن سے بس ایک آواز آ رہی تھی، اماں یہی ہے نا اماں، اماں دیر نہ کر دیجئے گا، آخری جملہ مصائب تمام۔ شمر کہتا ہے پھر میں نے دیکھا حسین کے بس لب ہل رہے ہیں، کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح حسین کسے یاد کر رہے تھے۔ اب جو میں اپنا کان حسین کے لبوں کے برابر میں لے کر گیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ ہو سکتا ہے نہر فرات کے کنارے عباس کا لاشا نیزہ اچھل رہا ہو، آقا زندگی نے مہلت نہ دی، ورنہ کس میں ہمت ہوتی جو آپ کے سر کو قلم کر پائے، آپ کے سینے آپ کے گلے پر خنجر رکھ سکے۔ وہ لیجئے سامنے شبیہ علم ہے، شبیہ ذوالجناح ہے، شبیہ تابوت امام حسین ہے، احترام سے استقبال کیجئے۔ یہ وہی تابوت ہے، اسی حسین کا تابوت ہے جس کا بے گور و کفن جنازہ دھوپ میں پڑا رہا اور جوان بیٹے کو جنازے کے قریب سے گزارا گیا۔ جوان بیٹا فریاد کر رہا تھا کہ اماں ان لوگوں نے اپنے ناپاک کشتے کو دفنا دیے، میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ جھکائے سر کو کھڑا ہے گلگل، چبھے ہوئے تیر ہے بدن میں، جھکائے سر کو کھڑا ہے گلگل، چبھے ہوئے تیر ہے بدن میں، جھکائے سر کو کھڑا ہے دلدل، چبھے ہوئے تیر ہے بدن میں، جھکائے سر